أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران کی کلاس میں ایک دفعہ دوبارہ سب کو خوش آمدید. آج کی دعا مسنون دعاؤں کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم گناہوں کی بخشش کی کریں گے. اب تک ہم 8 to 9 دعا کر چکے ہیں الحمدللہ، اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے اپنی نوٹ بک بھی بنا لی ہیں اور بہت اچھی بنائی ہیں ماشاءاللہ سے. کچھ گروپس میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے اپنی شیئر کی ہوئی تھی. جو ابھی تک نہیں بنا سکے وہ بھی کوشش کریں کہ اپنے پاس ان تمام دعاؤں کو اکٹھا ایک ہی جگہ پر لکھ لیں اور یاد کر لیں، اپنی روٹین بنا لیں دن میں کسی بھی ٹائم پڑھنے کی، تاکہ یہ جو علم ہم لے رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ پختہ رہے، ہمارے ساتھ ساتھ رہے انشاءاللہ. گناہوں کی بخشش کی ضرورت کس کو نہیں، اور جب تک انسان کے گناہ نہ بخشے جائیں تب تک وہ رب تعالیٰ کی رضا تک نہیں پہنچ سکتا. اور غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، اسی میں اس کا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے. تو ہر لمحے استغفار کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، یہ ایک مومن کا شیوا ہے. یہ اس کا طریقہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے ہر لمحے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے. بہت پیاری دعا صحیح مسلم میں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہے. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ذنبی میرے گناہ. یہاں تک تو ہم سارے مانگ لیتے ہیں اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ گناہ معاف کر دے. آگے بہت پیارے الفاظ ہیں، کلہ سب کے سب، دقہ وجلہ. کلہ کہہ کر بات کمپلیٹ ہو گئی تھی، تمام میں سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن آگے اس کو اور ایکسپلین کیا گیا. دقہ وجلہ، جو تھوڑے باریک سے، دق یعنی بہت تھوڑے سے ہلکے سے ہیں، وجلہ روشن ہیں، کلیئر ہیں، بڑے ہیں. وَأَوَّلَہ، جو شروع میں پہلے ہیں، وَآخِرَہ، جو موجودہ ہیں بعد کے ہیں، وَعَلَانِيَتَہ، اور جو کھلے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں، پتہ چل رہے ہیں، وَسِرَّہ، اور چھپے ہوئے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کر رہے ہیں. ہم کسی کا دل دکھا رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ بد زبانی کر رہے ہیں، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا. جی بالکل، یہ سجدے کی دعاؤں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سجدے کی حالت میں پڑھا کرتے تھے اس دعا کو. تو الحمدللہ کہ کومل آپ کو یاد ہے کہ یہ ہم نے نماز میں یہ دعا یاد کی ہوئی ہے. تو یہ دعا بہت پیاری ہے، اور اسپیشلی سجدے میں پڑھتے ہوئے تو انسان کے ذہن میں ویسے ہی سب کچھ بہت زبردست گھوم جاتا ہے. تو یہ اس دعا کو اپنی روٹین کا حصہ انشاءاللہ ہم نے بنانا ہے. اور الفاظ آپ دیکھیں کہ ہر طرح کے، چھوٹے بڑے، پہلے بعد کے، اور اسی طرح سے جو سامنے ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، جو کسی کو پتہ چل رہے ہیں، جو کسی کو نہیں پتہ چل رہے ہیں، جو مجھے خود کو بھی پتہ چل رہے ہیں، نہیں چل رہے ہیں. یا اللہ سب کو معاف فرما دے. 3 دفعہ پریکٹس کرتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اے اللہ میرے سب گناہوں کو بخش دے، تھوڑے ہوں یا بہت، گزشتہ ہوں یا موجودہ، کھلے ہوں یا چھپے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ.
اگر آپ رکیں گے تو آپ ہاں کو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو پورا ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. آمین. انشاءاللہ آج ہم آیہ نمبر 77 سے 80 تک تجوید، ٹرانسلیشن اور تفسیر کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اس کو مکمل کریں. سب سے پہلے تجوید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین، نون پر غنہ کرتے ہوئے، الذین دال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور یا مدہ کرنا ہے. یشترون وہ مدہ کے ساتھ، بعہد اللہ، بعہد عین اور پھر ہا، دل اللہ، اس میں جلالہ باریک پڑھا جائے گا. وَأَيْمَانِهِمْ، ای میں یالین ہو رہی ہے، اس کو ایمانہم نہیں پڑھنا، ای پراپر کرنا ہے. ثمنا قلیلا، سا نرمی سے، ثمنا قلیلا اخفا ہو رہا ہے، نون کے آواز کو چھپائیں گے، قاف کو موٹا ہیوی کر کے پڑھیں گے. اولئک مد کرنی ہے، لا الف مدہ ہے. خلق، خا اور قاف دونوں موٹے پڑھے جائیں گے. لہم فی الآخرۃ، آخرۃ، خا اور را دونوں ہیوی پڑھے جائیں گے. خا تو ویسے ہی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کے اوپر فتح زبر آ گئی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ہیوی کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے. ولا الف مدہ، یکلمہم اللہ، اس میں جلالہ کو ہیوی پڑھنا ہے، باقی سارے وہی حروف ہیں جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ولا واو میں ہون گول ہوں گے. ینظر، ینظر نون کی آواز کو چھپا کر پڑھنا ہے. جب بھی اخفا جہاں پر ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد موٹا حرف آ رہا ہو، جیسے یہاں پہ ضوا آ رہا ہے جو کہ موٹے حروف میں سے ہے، تو ہمارا غنہ بھی آٹومیٹیکلی موٹا ہی ہوتا ہے. ہم اس کو یاں کر کے نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو یاں یاں ضرور پڑھیں گے. الیہم یالین، یوم القیامت، یو میں ہون گول ہوں گے. لین کو ادا کریں ہم اس کو یومل نہیں پڑھنا، پراپر ہونٹوں کو گول کر کے یو یو، یوم القیامت، قاف ہیوی ہے. ولا الف مدہ، یزکیہم، ز میں سٹی والی آواز ہوگی، کی میں یا مدہ ہو رہی ہے. ولہم واو میں ہون گول ہوں گے. عذاب، عین حروف حلقی میں سے ہے، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور الف مدہ کرنا ہے. عذاب علیم. وَإِنَّ نون میں غنہ کریں گے. منہم نون کی آواز کو کلیئر پڑھیں گے، لیکن اس کو ہلائیں گے نہیں، منہم کر کے نہیں پڑھیں گے. من میں آواز کو اپنے ٹھہرانا ہے، روکنا ہے، تب یہ ہلے گی نہیں. ورنہ اکثر اس کو پڑھتے ہوئے کلکلا کر دیتے ہیں، من ہم کر کے پڑھتے ہیں، من ہم نہیں ہے، من ہم. من آواز کو ٹھہرائیں، پھر من ہم لفریقا یلوون، لفری یا مدہ، کوئی قاف کو ہیوی پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. یلوو، وو میں ہون گول ہوں گے، واو مدہ ادا کر رہے ہیں، سوری واو کو ادا کر رہے ہیں ہم، اور یہاں پہ الٹا پیش ہے. السینتہم، سین میں سٹی والی آواز ہوگی. بالکتاب لتحسبوہ، لتح حروف حلقی میں سے ہے، سین میں سٹی والی آواز ہوگی. وہ میں واو مدہ ہوگا، لتحسبوہ نہیں پڑھنا اس کو. لتحسبوہ واو مدہ کرتے ہوئے. من الکتاب وما، واو میں ہون گول ہوں گے، ماں بے الف مدہ ہوگی. الف مدہ کیا ہے؟ الف سے پہلے جب زبر آئے تو ہم الف کو 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں اور اس کو الف مدہ کہتے ہیں. ہوا من الکتاب،
چونکہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں اس لیے با پہ قلقلہ ہوگا. وَيَقُولُونَ واو مدہ ہوا من عند اللہ من نون کے آواز کلیئر ہوگی، عین میں نون کے آواز کو چھپائیں گے. تو نون جو پہلا ہے من والا اس پر اظہار ہو رہا ہے اور عین پہ اخفا ہو رہا ہے. اظہار کا مطلب ہے واضح پڑھنا، اخفا کا مطلب ہے چھپانا. اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں مخفی ہونا، چھپا ہوا ہونا، تو اسی سے اخفا یاد رکھیں. وما الف مدہ ہوا من عند اللہ، آخر میں ہا کی آواز کے ساتھ سٹاپ ہوگا. وَيَقُولُونَ واو مدہ دو جگہ پہ ہے، دونوں کو ایکولی لمبا کرنا ہے. وَيَقُولُونَ ایسے نہیں پڑھنا، بالکل سیم رکھنا ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، عین کو حروف حلقی ہے تو حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے. علی اللہ اس میں جلالہ ہے، الکذب میں ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. اگر آپ اس کو الگ سے پڑھیں گے تو آپ الکذبہ پڑھیں گے، اور ملا رہے ہیں تو علی اللہ الکذبہ. وہم یعلمون مد عارض وقفی ہے، یعلمون کو اینڈ پہ لمبا کریں گے. ما الف مدہ ہے، کانا الف مدہ ہے، لبشرن نون کے آواز کو کلیئر پڑھنا ہے چونکہ حمزہ آ رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے. ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یو حمزہ پہ جھٹکا ہوگا، تیہ اللہ اس میں جلالہ کو ہم ہیوی پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، کیونکہ اس میں جلالہ سے پہلے لاسٹ لیٹر پر ضمہ پیش آ رہی ہے. ان یؤتیہ الکتاب والحکم حروف حلقی میں سے، والنبوۃ نون پر ہم نے غنہ کرنا ہے، ثم ساکن نرمی سے اور میم پر غنہ کرتے ہوئے، یقول قاف ہیوی اور واو مدہ، للناسی نون غنہ اور الف مدہ، سین میں سٹی والی آواز ہوگی، کونو ایک جتنا لمبا کرنا ہے، واو مدہ ہو رہی ہے دونوں پہ، عباد لی عبا الف مدہ، دلی یا مدہ، من دون اللہ میں نون کے آواز کو چھپائیں گے، دو میں واو مدہ ہو رہی ہے، نلہ اس میں جلالہ کو باریک پڑھنا ہے. وَلَكِن كُونُوا وَلَكِن میں نون کے آواز کو چھپائیں گے، اخفا کریں گے. کونو اگین دونوں ایک جتنے لمبے ہوں گے. ربانیین ربانیین بیما الف مدہ، کنتم نون کے آواز کو چھپانا ہے، تعلمون الکتاب تعلی عین کو پراپر ادا کرنا ہے، منہ پہ واو مدہ کرنی ہے. وبما الف مدہ، کنتم تدرسون تد دال پہ قلقلہ ہوگا، رو کو ہیوی پڑھنا ہے، تدرسون سین میں سٹی والی آواز ہے، واو مدہ ہے، مد عارض وقفی بھی ہے. ولا الف مدہ، یأمرکم یأمرکم رو کو موٹا پڑھنا ہے، ان تتخذوا الملائکۃ مد کرنی ہے پراپر، مد متصل ہو رہی ہے. والنبیین اربابا پہ زبان کو روکنا ہے، ار کر کے نہیں پڑھنا، اور وہیں پہ روک لی زبان، پھر با ایأمرکم بالکفر ایأمرکم بالکفر میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، کون سا رول ہو رہا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو کون سا رول ہوتا ہے؟ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں یأمرکم بالکفر؟ اقلاب نہیں ہوتا ہے میم ساکن میں. جی اخفا شفی ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو ہم میم کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. یأمرکم بالکفر، جو آپ نے با کا رول شروع میں بہت ساروں نے کہہ دیا، وہ نون ساکن میں ہوتا ہے کہ جب نون ساکن کے بعد با آئے تو وہاں پہ انقلاب ہوتا ہے. بعد اذ انتم مسلمون
اذ دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، تم پہ ہم نون کی آواز کو چھپائیں گے، اخفا کریں گے، اور تم میں میم سیکنڈ کے بعد میم آ رہا ہے، کون سا رول ہو رہا ہے؟ ادغام، جی بالکل ادغام شفی ہو رہا ہے، ادغام شفی کریں گے، اور مسلمون میں واو مدہ اور مد عارض وقفی۔ اب ہم تلاوت سنیں گے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، یشترون لیتے ہیں، یا فی المضارع کی نشانی ہے، واو نون جمع کے لیے آ رہا ہے، اور شین رو یا ایک روٹ ورڈ ہے، یا یہاں پہ ڈراپ ہوا ہے، موجود نہیں ہے چونکہ وہ حروف علت میں سے ہے۔ روٹ لیٹر میں حروف علت 3 ہیں، الف واو یا، جو کہ کبھی ڈراپ ہو جاتے ہیں، سرے سے ہوتے ہی نہیں ہیں، غائب بھی ہو جاتے ہیں ورڈ بنتے ہوئے،
کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں. تو یہاں پر شین اور یا روٹ ورڈ ہے، یا یہاں پر موجود نہیں ہے. بعہد اللہ، بدلے اللہ کی عہد کے. عہد عین ہا دال، اور اللہ الہ سے الف لام ہا. وَأَيْمَانِهِمْ، ایمان یمین کی جمع ہے، یعنی قسم حمزہ میم نون، اور اپنی قسموں کے. ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، قوف لام لام قلت کے لیے ہے. اولئک یہی لوگ ہیں، اس میں اشارہ ہے. لا خلاق نہیں کوئی حصہ، لہم ان کے لیے، لا کے لیے، ہم ان کے. ویسے یہ لی تھا لیکن پروناؤن کے ساتھ جب لی اٹیچ ہوتا ہے تو وہ لا بن جاتا ہے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ، تمام تعریف للہ ہی، اللہ کے لیے ہے. لی سٹارٹ میں لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، فور. لیکن جب یہ پروناؤن کے ساتھ لگتا ہے تو یہ لی کی بجائے لا لگتا ہے. لہو، لہم، لہا، لکم، تو اس کا مطلب بھی لیکن کے لیے ہی ہوتا ہے. فی الآخرتی آخرت میں. ولا اور نہ، یکلمہم وہ کلام کرے گا ان سے. کلم سے کلام ہمیں پتہ چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی کیا ہے؟ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے. تو یا فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ ہے، ہم ساتھ پروناؤن اٹیچ ہے. یکلمہم وہ کلام کرے گا ہم ان سے، اللہ اللہ. ولا اور نہ، ینظرو وہ دیکھے گا، نظر سے ہے، نظر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. الی طرف، ہم ان کے، ان کی طرف. یوم دن، القیامتی قیامت کے. قاف و میم قوم، قیام، اقام، اقام الصلاۃ جس طرح ہم کہتے ہیں، سب کا روٹ ورڈ قاف و میم ہے. کھڑے ہونے کا دن جو ہوگا قیامہ. ولا اور نہ، یزکیہم وہ پاک کرے گا انہیں. یا فعل مضارع کی نشانی ہے پریزنٹ فیوچر ٹینس کی، اور ہم پروناؤن ہے. درمیان میں زا کافیہ، زکی، زکا، تزکیہ بھی اسی سے ہے، یعنی پاک کرنا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے. عذاب عذاب ہے، علیم دردناک. علم سے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، المناک حادثہ پیش آیا. المناک کیا؟ دردناک. تو علیم یعنی دردناک. وَإِنَّ اور بے شک، منہم ان میں سے، لفریقاً البتہ ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے، ایک فریق ہے. یلوون وہ موڑتے ہیں، یلوون جو موڑتے ہیں. یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی لگی ہوئی ہے، اور یلوون کا روٹ ورڈ ہے لام واو یا. لوا یلوی سے کسی چیز کو بل دینا، سر کو یا زبان کو خم دینا، یعنی یہ اس کا لٹرل میننگ ہے. اور ویسے کیا کہ کلام میں ایسا رد و بدل کرنا، بات میں، کلام میں ایسا چینج لانا، ایسا رد و بدل کرنا جس سے اصل مفہوم بدل جائے، اصل میننگ اس کا چینج ہو جائے. یلوون یعنی جو موڑتے ہیں. السنتہم لسان کی جمع السن، لام سین نون اس کا روٹ ورڈ ہے. اپنی زبانوں کو. بالکتابی ساتھ کتاب کے. لتحسبوہ لی تاکہ، تا تم، ح سین با حسبہ، یحسب حسبہ ہوتا ہے گمان کرنا، سمجھنا. واو جمع کے لیے آ رہا ہے. ہو اسے پروناؤن ساتھ اٹیچ ہے. لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو اسے. تم ایک نہیں زیادہ ہیں. کیوں؟ کیسے پتا چلا؟ واو کی وجہ سے. من الکتابی کتاب میں سے. وما حالانکہ نہیں، ہوا وہ، من الکتابی کتاب میں سے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں. یا پھر مضارع کی نشانی ہے، واو نون جمع کے لیے آ رہا ہے. ہوا وہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے. وما حالانکہ نہیں، ہوا وہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں. قول اقوال زری ہم کہتے ہیں، قول کی جمع اقوال ہے. قیلا، قولا سب کا روٹ ورڈ قاف و لام ہوتا ہے. یقولون فعل مضارع ہے چونکہ اس کے شروع میں یا آ رہا ہے، واو نون آخر میں جمع کے لیے ہے. اور وہ کہتے ہیں. علی اللہ اللہ پر. الکذب جھوٹ.
وَهُمْ حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں ما نہیں کانا ہے لی بشرن لی کے لیے بشرن انسان بشر بشارت بھی اسی سے ہے وہ خبر جس کا اثر چہرے جسم پر نظر آئے بشر کو بشر اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی خبر اس کو ملتی ہے تو اس پر ان چیزوں کے اثرات جب وارد ہوتے ہیں تو وہ ان کو محسوس کرتا ہے فیل کرتا ہے اس کی جلد پہ اسکن پہ ظاہر ہوتے ہیں اس پر وہ کھال نہیں ہوتی بال نہیں ہوتے ہیں جانوروں کی طرح پر نہیں ہوتے ہیں بشر بشر اسی لیے کہلاتا ہے کہ اس کی وہ جو اسکن ہوتی ہے اس پر وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں تو ان کے یؤتیا دے دے ہو اسے اللہ اللہ الکتاب کتاب والحکمہ اور حکومت حکومت بھی مراد ہے حکمت قوت فیصلہ بصیرت سب کچھ اس سے مراد ہے حکمہ کے انڈر آتا ہے والنبوت اور نبوت نون با حمزہ نبا سے بھی ہے اور اس کے دو روٹ ورڈ ہوتے ہیں یہاں پر صرف نون با حمزہ نبا خبر سے اس کا ذکر ہے ثم پھر یقول وہ کہے للناسی لوگوں سے لی کے لیے الناسی لوگوں کے لیے لوگوں سے کونو ہو جاؤ کاف و نون عبادن بندے لی میرے من دونی سوائے اللہ کے ولیکن اور لیکن کونو ہو جاؤ کاف و نون اس کا روٹ ورڈ ہے ربانیین رب والے ربان اور یانو جمع ہے تو رو بابا اس کا روٹ ورڈ ہے بما بابجا اس کے جو کن تم ہو تم تعلمون تعلم تم تعلیم دیتے تا پھر مضارع کی نشانی ہے واو نون جمع کے لیے آ رہا ہے اور درمیان میں کیا رہ گیا علم تعلیم تم تعلیم دیتے الکتابہ کتاب کی وبما اور بابجا اس کے جو تو یہ با سببیہ ہے جو ریزن کے لیے آ رہا ہے وبما اور باوجہ اس کے جو کن تم ہو تم تدرسون تم پڑھتے درس ہم اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں درس دینے گئے درس کیا درس اصل میں ہوتا ہے نشان کا باقی رہنا یعنی علم کا اثر قبول کرنا تو درس میں بھی کیا ہوتا ہے علم سیکھتے ہیں اور اس کا اثر قبول کرنا تو وہ درس ہے تدریس باقاعدہ تعلیم ولا اور نہیں یأمرکم وہ حکم دیتا تمہیں یأمر یا فعل مضارع کی نشانی ہے یأمر وہ حکم دیتا ون کم تمہیں ان کے تتخذو تم بنا لو اتخذ یعنی حمزہ خا ذال اس کا روٹ ورڈ ہے تم بنا لو الملائکۃ فرشتوں کو والنبیین اور نبیوں کو اربابا ربابا سے ہے ایامرکم کیا یا وہ بیچ میں امر آ گیا حکم دے گا کم تمہیں بالکفری کفر کا انکار کا بعد بعد اس کے اذ جب تم مسلمون تم مسلمان ہو تو بہت سارے لفظ ریپیٹ ہو رہے ہیں بالکل بھی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی تلاوت سنیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اپنی تجوید اور ٹرانسلیشن دونوں پہ غور کریں گے إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون تفسیر دیکھیں گے. ایک ایک آیت بہت امپورٹنٹ، بہت اہم اور ہمیشہ کی طرح ہمیں بہت کچھ سکھانے والی ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے اینڈ کیا تھا امانت کے اعتبار سے. امانت کو ادا کرنا اور امانت کو پورا کرنا، اسلام نے اس کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے. اہل کتاب میں سے بھی جو امانت کو ادا کرنے والے تھے، اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ ان کو اگر آپ خوب سارا خزانہ بھی دے دیں تو وہ اس کو ادا کرے گا. کچھ ایسے ہیں اور کوئی ایسا بھی ہے جس کو تھوڑا سا بھی ملے تو وہ اس میں بھی خیانت کرتا ہے. اللہ کے ہاں پسندیدہ کون ہے جو اپنا عہد پورا کرتا ہے. عہد پورا کرنا بھی امانت کے اندر ہی آتا ہے، اور امانت ہی ہے کہ ہم اس کو اچھے انداز میں صحیح طرح سے پورا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس کی امانت ادا کرو، اور جس نے تم سے خیانت کی ہے اس سے خیانت نہ کرو. اللہ اکبر. یہ حدیث پڑھ کے ابو داؤد کی روایت ہے. میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں ہمیں ساری تعلیمات دے کر گئے، انہیں ہماری ایک ایک فطرتاً ایک ایک چیز کا پتہ تھا اور پتہ ہے، اور اسی لیے ہمیں اتنا کلیئر کہا گیا. اچھا، اب یہ بھی کہہ دیا جاتا کہ جس نے تمہارے پاس امانت رکھوائی ہے اس کی امانت ادا کرو. بات کمپلیٹ ہوگی کہ بھئی کوئی بھی تمہارے پاس امانت رکھوا رہا ہے اس کو ادا کر دو، اس کو پورا کرو. لیکن ساتھ اس کو بھی مینشن کیا گیا، اور جس نے تم سے خیانت کی، اس نے اپنی امانت پوری نہیں کی، اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اس نے اپنا عہد پورا نہیں کیا، اس کو جو بھی ذمہ داری جو کچھ بھی تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا، تب بھی میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اس سے خیانت نہ کرو. اکثر و بیشتر ہمارے رویے، ہمارا معاملہ، ہمارے روزمرہ کے معاملات کس بات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ اس نے بھی تو ایسے کیا، فلاں وقت اس نے بھی تو یہ کیا تھا، وہ بھی تو ایسے ہی کرتی ہے نا سب کے ساتھ، میں نے کر دیا تو کیا ہوا، اس کو بھی تو پتہ چلے نا. ہم فوراً بدلے پہ اتر آتے ہیں. اور پیارے نبی نے کیا کہا؟ جو تم سے خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، بس ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہے. پھر امانت صرف کوئی چیز رکھوانا اور دینا ہی نہیں ہوتی ہے. امانت کے اندر اور بھی چیزیں آتی ہیں جن میں سے میں 2-3 کا بس ذکر کروں گی، ورنہ یہ ٹاپک بہت طویل اور لمبا ہے. کیا خیال آپ کا ویسے امانت کے اندر کیا کچھ اور آتا ہے؟ چلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں تاکہ آپ کا ذہن تھوڑا اور کھلے، پھر آپ مجھے ساتھ ساتھ بتائیں گے. کوئی آپ سے کوئی بات کہے چپکے سے تو وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. جابر بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم سے کوئی بات کہے اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے. اس نے آپ کو کہا بھی نہیں ہے لیکن اس نے ادھر ادھر دیکھا ہے، اس نے اس انداز میں آپ سے بات کی ہے کہ گویا وہ آپ سے ہی بات کی ہے، تو وہ بات بھی امانت ہے. اس کو کسی اور کے سامنے نہیں رکھا جانا چاہیے، چاہے وہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کی امانتیں ہیں، باتیں ہیں، راز ہیں، ان کو جا کر باقیوں کے سامنے بیان نہ کریں. آپ کے بچوں کی ہیں، اس کو بیان نہ کریں. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور آہستہ سے ایک بات فرمائی.
جس کو میں کسی سے بیان نہیں کروں گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو امانت کو پورا کرنا ضروری ہے. کسی نے کوئی بات کہی ہے، کسی طرح کی کہی ہے، یا آپ کو کسی سے متعلق کچھ پتا چلا ہے، تو آپ نے اس کو بیان نہیں کرنا. اور اسی طرح آپ کو کسی کی کوئی غلطی پتا چل گئی ہے، کچھ ایسا پتا چل گیا ہے جو کہ کسی اور کو پتا چلے، تو وہ بھی امانت ہے. جی بالکل، گواہی دینا امانت ہے. اگر آپ گواہی پراپر نہیں دیں گے تو اپنی امانت کو ادا نہیں کر رہے ہیں. جیسے جو حق بات ہے اس کی کرنا. اور اسی طرح سے جو آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ آپ پر امانت ہے. آپ کو ایک جاب دی گئی ہے، آپ کو ایک کام دیا گیا ہے، اور آپ سے کہا گیا آپ نے یہ چیز اس میں کرنی ہے. اگر آپ اس میں سے اتنے ٹائم پر آنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، اور اس کے اندر آپ نے یہ کام فلفل ہونا چاہیے، تو اگر آپ نے اس میں سے آپ 5 منٹ بھی لیٹ ہوئے ہیں، آپ نے اس امانت میں خیانت کی ہے. آپ 5 منٹ پہلے بھی نکل گئے ہیں، آپ نے خیانت کی ہے. جو چیز آفس کے استعمال کی تھی اس کو آپ گھر اٹھا کے لے آئے ہیں. جاب کی تھی، آپ کو وہاں پہ استعمال کے لیے ملی ہوئی تھی، اس کو آپ اٹھا کے لے آئے ہیں، وہ بھی آپ نے امانت میں خیانت کی ہے. کہیں پر کسی کے گھر گئے ہیں اور وہاں سے کچھ بچے اٹھا کے لے آئے ہیں، تو آپ نے اس کو اگنور کیا اور آ گیا، کوئی بات نہیں. نہیں، وہ بھی امانت ہے. اور بالکل میرا گھر، میرے بچے بھی میرے پاس امانت ہے. مجھے ان کا خیال کرنا ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی. میرے ہسبینڈ کا ریلیشن امانت ہے، مجھے اس میں خیانت نہیں کرنی ہے. تو ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، اس پر ضرور غور کرتے رہیں. امانت کے معاملے میں کسی طور پر کسی بھی طرح کا خیانت نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تھوڑے سے اپنے فائدے کے لیے، کیا ہوگا؟ یہی لوگ ہیں، نہیں کوئی حصہ ان کے لیے آخرت میں، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ، اور نہ وہ دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ وہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی بات کے بارے میں اس طرح کہا جائے کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا نہیں قیامت کے دن، ان کو پاک نہیں کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ والا عمل کیسا عمل ہے، جس غلطی یا جس گناہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ عمل کیسا ہے. اسکالرز کہتے ہیں جب کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حد تک سخت وعید ہو کہ اللہ قیامت کے دن اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، اس کو دیکھے گا بھی نہیں، اس کو پاک بھی نہیں کرے گا، اس کا مطلب ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ویسے تو یہ ٹاپک بھی بہت وسیع ہے کہ اللہ کے عہد اور قسم کو پورا کرنا، اور غلط قسم کھا کر یا عہد کر کے اس کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہ دینا. اس کے بارے میں مختلف صورتیں ہیں، اس میں بھی میں 2-3 صورتیں ہی بیان کروں گی. جیسے کہ جھوٹی قسم سے اپنا مال کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کیسے مال بٹورنا، اس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری. میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا، اور وہ نہیں دے رہا ہوگا، نہیں اس کو پورا کر رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا دلیل پیش کرو، ورنہ اس سے قسم لے لو، یعنی یا خود کوئی پروف دو کہ وہ تمہارا ہے، یا پھر اس سے قسم لو کہ نہیں تمہارا نہیں ہے. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو قسم دے دے گا، وہ تو ایسے ہی کہہ دے گا کہ ہاں میں قسم کھاتا ہوں یہ میرا ہے تمہارا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مال مار لینے کی نیت سے خواہ خواہ جھوٹی قسم کھائے، تو جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس وقت اللہ اس پر غضبناک ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے. کسی مسلمان کا مال مار لیا، جائیداد میں سے حصہ اپنے پاس رکھ لیا،
کوئی حق جو دوسرے کا بنتا تھا وراثت میں، کوئی گولڈ، کوئی اور چیز، کچھ کسی اور کی بنتی تھی، آپ نے یہ قسم کھا کر کہ نہیں، فلاں موقع پر امی نے مجھے کہا تھا کہ یہ تمہاری ہے، یہ تمہارے لیے ہے، اور ابو نے یہ کہا تھا کہ یہ میری ہے، اور آپ اس کو ہتھیا لیں، آپ لے لیں جو کہ آپ کی نہیں ہے، تو قیامت کے دن جس پر اللہ غضبناک ہوا، تو کیا اس کی کوئی جنت میں جانے کی امید رہ جائے گی؟ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی تھی۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل کی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کتنا کامن ہے یہ، کچھ بیچنے خریدنے لگے، نہیں یہ تو اتنے کا آیا تھا اور اتنے کا میں آپ کو دے رہی ہوں، اتنے کا تو خیر ہے، تو کیا ہوا، مجھے تو اس کے اتنے پیسے مل رہے تھے، چلے میں نے ویسے لیا اتنے کا ہے، میری اتنی خرید نہیں ہے، لیکن میں آپ کو پھر بھی دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں۔ تو اس طرح کے جملے، اس طرح کر کے مال کو بیچنا، جس کو ہم بہت حقیر چھوٹا سمجھتے ہیں، اسپیشلی کاروبار میں، آپ میں سے جس کے ہسبینڈ ہیں یا آپ خود کر رہے ہیں، اب تو عورتیں بہت کاری ہوتی ہیں، یہ احادیث ضرور بیان کریں۔ کچھ بھی غلط بیانی انسان کو وہ مال کمانا، عہد قسم کھا کر جو کہ حقیقت میں نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا سخت وعید ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا، اسے دیکھے گا نہیں، اس کو پاک نہیں کرے گا۔ آپ کو جس سے محبت ہو، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، وہ آپ کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہ دیکھے، آپ سے بات بھی نہ کرے، جب وہ نظر نہیں اٹھا رہا، بات نہیں کر رہا، تو وہ آپ کو پاک کہاں سے کرے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، بہت اہم بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور بے شک ان میں سے البتہ ایک گروہ کے لوگ ہیں، ایک گروہ ہے جو موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ۔ یہاں پہ اسپیشلی الکتاب ہے، بالکتابی میں بی اور ال دونوں ملے ہوئے ہیں۔ ال کا مطلب ہے اسپیسیفک، کوئی اسپیشل پراپر ناؤن ہے، اور یہ کوئی خاص کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی جو ان کی الہامی کتاب ہے، جو اللہ کی طرف سے آئی بھی کتاب ہے، الکتاب۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو اسے کتاب میں سے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ انہوں نے تورات اور انجیل کو بگاڑ دیا تھا اور ایسی عبارت کو ملا لیا تھا جو کتاب میں سے نہ تھی۔ اور اس کی مثال آپ کو یاد ہوگی، ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا تھا، جہاں پہ ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اس میں یہ کیا کرتے تھے، اپنی زبان کو موڑتے تھے، راعنا کی بجائے کہتے تھے رائینا۔ تو رائینا کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہماری طرف دیکھیں، توجہ کریں، جبکہ رائینا کا مطلب کیا ہوتا ہے، رائی کہتے ہیں چرواہے کو، گڈریا کو، تو وہ یعنی چرواہے کے لیے نعوذ باللہ اپنی آواز کو موڑ کر وہ بدل دیتے ہوتے تھے۔ تو یہ ان کا رویہ کتاب کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ تھا۔ گویا یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں لفظی اور معنوی ہر اعتبار سے تحریف، چینجنگز کرتے ہوتے تھے، اور اس انداز میں کرتے تھے کہ سامنے جو ان کے عام لوگ تھے، فالوورز تھے، ان کو فیل بھی نہیں ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے تھے یہ اللہ کے پاس سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا تھا۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو حق سے بھٹکانا، اپنی بادشاہی قائم کرنا، اپنا آپ جو خود چاہتے ہیں ویسا دین پیش کرنا، یا اہل کتاب کا اپنی کتابوں کے ساتھ عمومی رویہ بیان کیا جا رہا ہے، کیسا رویہ تھا ان کا۔ اور جو ایک گروہ کا ذکر کیا گیا نا، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ان میں سے ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے، اسپیشلی وہ گروپ کن کا ہے، علماء۔ یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہود و نصارہ کے علماء کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ عام عوام تک تو کتاب کی رسائی نہیں تھی، وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ جرم اصل میں ریلیجیس لیڈرز کا ہے، ریلیجن پڑھنے والے لیڈرز ہیں، ان کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ کبھی ایسا بھی کر دیتے کہ غیر کتاب کو، یعنی جو اصل میں الہامی کتاب نہیں تھی، اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں تھی، اس طرح لوگوں کو پڑھ کر سناتے کہ لوگ سمجھتے کہ یہ کتاب کا حصہ ہے۔
جس طرح اگر آج کے دور میں بھی کوئی عربی کی کوئی عبارت کو قرآن کی طرح پڑھے تو عام انسان اس کو بالکل بھی ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ یہود کی ایک اور چال بازی ہے جس کا ذکر ہے، جو خطیب اور وائز ہیں اور آج کل ہمارے بھی عموماً یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کتاب اللہ کی آیات کو بڑی خوش آوازی سے لے سے بڑا وہ کر کے پڑھتے ہیں اور اس کے معنی اور تشریح کو عام گفتگو میں لہجے میں بیان کرتے ہیں۔ اب اگر وہ جو میننگ ہے اور جو اس کی ایکسپلینیشن ہے اس کو بھی وہ اسی انداز میں بیان کریں، حدیث پڑھتے پڑھتے بیچ میں ایک لائن اپنی ایڈ کر دیں اور ایک پورا سینٹینس ایڈ کر دیں، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ تو لوگوں کو فریب دینے اور اپنے خیالات کو اللہ کی طرف منسوب کر دینے کی ایک بدترین صورت ہے، اور اس طرح ہر جھوٹی سچی بات اللہ کے ذمے لگا کر وہ اس سے مختلف مفادات حاصل کرتے ہوتے تھے۔ اس کی ایک سمپل سی میں مثال دوں گی۔ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا، انسان ہونے کا ذکر کلیئر کٹ موجود ہے سورہ کہف کے اینڈ پہ۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے بے شک میں انسان ہوں، مثلکم تمہاری طرح کا، یوحا الیہ، فرق کیا ہے؟ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے میرا رتبہ، میرا سب کچھ تم سے بلند ہے۔ تو ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، وہ کوئی فرشتہ نہیں تھے، کچھ اور مخلوق نہیں تھے، وہ انسان تھے۔ لیکن ایک فرقہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا منکر ہے کہ وہ انسان نہیں تھے، وہ اس کی تعویل کیسے کرتے ہیں؟ وہ قل انما، انما کا مطلب اوور آل، پورا کا پورا بے شک ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انا اور ماں کو الگ کر دیتے ہیں، اور چونکہ ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے تو وہ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، کہہ دیجئے انا بے شک ماں نہیں ہے، نہیں ہوں، انا میں، بشر ہوں مثلکم تمہاری طرح کا انسان۔ میننگ ٹوٹلی چینج۔ یہ صرف میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، اور اس طرح کر کے بہت ساری چینجنگز کی جاتی ہیں۔ الحمدللہ کہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر نہ آگے سے نہ پیچھے سے باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لفظی تو کوئی تحریف کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، مانوی میں آ کر لوگ گڑبڑ کرنے لگتے ہیں۔ ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ جو حکم آیا ہے اس پر عمل نہ کرنا پڑے، تاکہ جو ہمارے اوپر کی جو اتھارٹیز ہیں ان کی مرضی کے احکام آئیں، تاکہ ان سے ہمیں مال بٹورنے کا موقع ملے، ان کو ہم خوش رکھ سکیں، اور اپنی مرضی کے مطابق جیسے جو دین چاہے ویسا لے کے چلیں۔ وہ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اس میں چینجنگ کر دیتے ہیں، خود کو نہیں چینج کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، وہ وہ اس کا اچھی طرح سے علم رکھتے ہیں، دے نو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے، وہ سب جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بے شمار علم تو پاس ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت علم آ جائے تو آپ کے پاس اللہ کا خوف بھی آ جائے گا۔ کیوں ہم دعا کرتے ہیں اللہم انفعنی بما علمتنی، یا اللہ جو مجھے سکھائے اس پر مجھے اس کو نفع مند بھی بنا، وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھے وہ علم دے جو مجھے نفع دے۔ علم تو بہت ساروں کے پاس ہے۔ وہ قرآن کی ایک اور آیت میں سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات دی گئی ہے، کس کی طرح ہے؟ جیسے کہ انہوں نے، گدھے کی طرح ہیں، جیسے کہ گدھے نے اپنے اوپر بوجھ لادا ہوتا ہے نا، ویسے انہوں نے لاد رکھا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوا، گویا انہوں نے جو سنا جو کیا اس کو، یعنی وہ صرف ان کے لیے علم ہی رہ گیا، بوجھ ہی رہ گیا، صرف ان کے پاس آ گیا، لیکن انہوں نے اس کو کچھ اپنے اندر اتارا نہیں ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جو کہ تورات دیے گئے پھر انہوں نے اس کو نہیں حمل کیا، اٹھایا،
سنبھالا، اپنے عمل میں لائے، کمثل الحماری، ایک گدھے کی مثال کی طرح ہے۔ اللہ اکبر! کسی کو گدھا کہہ دیا جائے کتنا برا لگتا ہے، کتنا ڈھیروں علم ہم اٹھا لیتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم کہاں پر ہیں؟ تو بہرحال بے شمار علم پاس، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں۔ تو کسی انسان کی دینی ڈگری، بڑا بڑا مذہبی مقام، ظاہر دینی حالت پر کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ سو کالڈ اسکالرز دین کے نام پر دنیا کا کاروبار کرتے ہیں، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں، اپنی واہ واہ اور اپنی شان و شوکت کے پیچھے ہوتے ہیں، اپنے من مانے مطلب نکالتے ہیں، کچھ سے کچھ بات کو بدل دیتے ہیں، قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں۔ تو ہمیں بہت کانشیس ہو کے دین کو لینا ہے۔ دنیا کے معاملے میں ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کسی ڈاکٹر کو کہیں چیک اپ کروانا ہے، ہم ہزار جگہوں پہ ریسرچ کرتے پتہ کرتے ہیں، کوئی بیماری ہو جائے تو ہم اس کی خوب ریسرچ کرتے ہیں کہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کس طرح ہے، ڈفرنٹ آرٹیکلس پڑھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں کوئی جو جس طرح کہہ دے ویسے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو ویسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، دین میں آنکھیں بند کر کے رہتے ہیں، ریسرچ ورک ہے ہی نہیں۔ حالانکہ جتنا اچھا آج کے دور میں انسان ریسرچ کر سکتا ہے اور یوں سیکنڈز میں آپ کے سامنے ساری انفارمیشن، ساری احادیث، سارا ایک ایک چیز کے بارے میں ڈیٹیل کھل جاتی ہے، تو اس میں بھی ہم بلائنڈ فالوئنگ کریں اور ہم جو کہا جا رہا ہے ویسے ہی اس کو ایکسیپٹ کر لیں، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اور اس کی اور ایکسپلینیشن آگے اگلی آیت کر رہی ہے، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون اللہ۔ نہیں ہے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے کہ اللہ دے اسے کتاب اور حکومت، حکم اور نبوت، نبی بنا دے گویا، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ، میرے ہو جاؤ۔ تو جو سو کالڈ اسکالرز ہوتے ہیں، جن کو اپنی شان و شوکت عزیز ہوتی ہے، جن کو ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے میں بڑا بن جاؤں اور لوگ میری واہ واہ کریں اور لوگ مجھے دیں اور مجھے اپریشیٹ کریں اور وہ مجھے بڑا اسکالر سمجھے، وہ پتہ نہیں کیا کہا کہ جو اصل حق پر ہے، جس کو نبوت ملی، نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ کہے لوگوں سے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ جب ایک نبی تک کو یہ کہہ دیا گیا ہے جس کی اتنا ہائی لیول ہے سب انسانوں میں، کہ وہ بھی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ لوگوں سے کہے کہ عباد اللہ ہو جاؤ، میرے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا، تو کہاں عام انسان، یہ جو ہم نے اولیاء اور یہ جو بزرگ اور یہ جو بنا رکھے ہیں اور جن کے اس پر ہم ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا بس وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے بندے بنو، کیا کہتا ہے؟ ولیکن، اور لیکن کیا وہ کہتا ہے؟ کونو ربانیین، ہو جاؤ رب والے۔ اصل دین کی تعلیم دینے والا اور دائی اپنے ساتھ نہیں جوڑتا، شخصیت پرستی پہ نہیں لگاتا، بلکہ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے، دین کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اور اگر آپ کسی بھی جگہ پر اٹیچ کسی انسان کی وجہ سے ہیں تو پھر آپ غلط ٹریک پر ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو، اپنی نیت کو، اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہیں، آپ کے لیے یہ بات اہم ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے، حدیث میں موجود ہے یا نہیں۔ آپ کے لیے یہ اہم نہیں ہونا چاہیے کہ اس اسکالر نے یا جس ٹیچر سے میں پڑھتی ہوں اس نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے۔ یاد رکھیں انبیاء صرف معصوم تھے، ان کے علاوہ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کے بھی نہ کرے، لیکن اس کے علم میں نہ ہو، اس سے غلطی سے وہ اس چیز کو نہ بیان کر پائے، تو اندھی تقلید تو کبھی بھی نہ کریں۔ مجھ سے سنیں، اس کی تحقیق کریں، ریسرچ کریں، اچھا ایسے کہا گیا، کیوں کہا گیا، کیا ہے۔ اور ہمیشہ جب بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ سے جوڑا، تو فوراً میں کہتی ہوں کہ نہیں،
مجھ سے نہیں جوڑا بھی، مجھ سے جڑ کر کیا ہوگا؟ میں تو خود غلطیوں کی اور خطاؤں کی پتلی ہوں. صرف اللہ نے سیکھنے سکھانے کے لیے ہمیں اکٹھے بٹھا دیا ہے. اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن بڑے بڑے اسکالرز اور وہ بھی کسی سے بھی کچھ سنیں، کسی کے اعلیٰ مقام کی وجہ سے، کسی کی ظاہری جو دینی اس کی حالت ہے یا اس کی ڈگری ہے یا کچھ بھی ہے، اس کی وجہ سے انسان کو بلائنڈ فالوور ہرگز نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس ہمیشہ یہ اتھارٹی رہنی چاہیے کہ آپ کویسچن کریں کہ یہ کیوں اور کیسے اور کس طرح سے ہے. ہمارے ہاں یہ بہت بڑی گستاخی سمجھی جاتی ہے کہ اگر کسی بڑے سے اسکالر سے، کوئی بڑا ولی اللہ سے پوچھیں کہ یہ کیوں کرنا ہے. ہمارے ہاں یہ پورے جاتے ہی عہد لیے جاتے ہیں، بیعت کی جاتی ہے کہ جو کچھ کہا جائے گا ویسے ہی کرنا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں، چونکہ میری مسجد والے قاری صاحب نے، مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، چونکہ ہمارے فرقے کے یہ کہتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ کرنا ہے. دین میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کوئی حنفیین شافیین کچھ بھی نہیں. ربانین، رب والے بنو، ڈائریکٹ رب سے کنیکٹ ہو. تو مقصد کیا ہے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، بوجہ اس کے جو ہو تم تعلیم دیتے کتاب کی، اور بما کنتم تدرسون، اور بوجہ اس کے جو ہو تم پڑھتے. تمہیں کیوں رب والے ہو جاؤ کہنا ہے، لوگوں کو بنانا ہے؟ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، پڑھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو. تو تمہیں وہ جہالت والا طریقہ نہیں اختیار کرنا. ربان، رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے. یعنی کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ لوگوں کا تعلق کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو، ان کے اندر اللہ کی محبت اور خوف پیدا ہو، نہ کہ اس شخص کا جو کہ کتاب پڑھانے والا ہے. کس کی محبت آئے، کس کا خوف آئے؟ رب تعالیٰ کا. رب والا وہ بن جائے. تو جو بھی قرآن کی تعلیم دے اس پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کو ربانی بنائے، اپنی ذات کے ساتھ نہ جوڑے. کیسا نہ کرے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ کونوا عباد لی من دون اللہ. الفاظ سے نہیں، ضروری نہیں الفاظ سے وہ کہے، اپنے اعمال سے، اپنے احکامات سے، مختلف انداز سے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. کس لیے؟ وہ کیا کرے جا کر؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لگائے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ان کو شیطان سے بچنے کا کہے. تو کسی پیغمبر یا پیغمبروں والا کام کرنے والے جو ان کا مشن لے کر اٹھے ہیں، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو دین کے نام پر اکٹھا کر لے اور انہیں پھر اپنے پیچھے لگا لے، ان کے اندر شخصیت پرستی پیدا کرے، لوگ اللہ کو بھول کر اسی کے ہو کر رہ جائیں. نہ انہیں پتا ہو قرآن میں کیا لکھا ہے، نہ انہیں پتا ہو سنت کیا کہتی ہے. بس آرڈر کیا ہو، مجھ پر اعتماد کرو، جو میں بتاتا ہوں بس وہی سچ ہے، اسی کو سچ سمجھو. آج کل بھی کیا کہا جاتا ہے؟ دراصل ہر کسی کو قرآن اور سنت سمجھ نہیں آتا، ایک مشکل چیز ہے، لہٰذا جو علماء کہیں، جو وہ کہیں چپ کر کے مان لو، کوئی دلیل نہ مانگو. یہ طریقہ درست نہیں ہے، پلیز اس کو سمجھیں. ہر بندے کا حق ہے کہ وہ دلیل مانگے. ہم پر واجب کیا ہے؟ کون سا کام ہم پہ کرنا واجب ہے؟ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں، کیا ہم پر ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کیا قرآن اور سنت میں یہ چیز موجود ہے، قرآن اور سنت میں اس کا کیا معیار ہے. اصل عبادت یہ ہے. تو آپ کے پاس ہر کام کو کرنے کا ریزن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں باجی نے یہ بتایا، فلاں اسکالر نے یہ بتایا. آپ کے پاس ریزن یہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ قرآن میں مینشن ہے، چونکہ یہ سنت میں ہمیں ایسے کرنے کو ڈائریکٹ ریلیٹ کریں. ہاں بتایا کسی نے وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کی ساتھ منسوب کر کے ہر چیز کو پھر اسی طرح کر کے یلوون السنتہم ہوتی ہے نا، کتاب کے ساتھ ملا دیتے ہیں، کتاب سے الگ نہیں کرتے، اس کے اندر ہی اور چیزیں گھسا دی جاتی ہیں. تو ربانی دو میننگ اس کے ہیں، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن ہو جاؤ رب والے. کیا کہتا ہے؟ جو اصل دائی ہوتا ہے وہ رب والے بناتا ہے، وہ اللہ کے لیے خالص ہونا اور اخلاص اور ہر عمل کو رب کی رضا کے لیے سکھاتا ہے. تو ربانی سے ایک کیا مراد ہے؟ یعنی رب والا، وہ اللہ کے لیے خالص،
اس کا ہر عمل رب کی رضا کے لیے، وہ لوگوں کو رب سے جوڑتا ہے، رب کے لیے خالص کرتا ہے۔ اور سیکنڈ، مربی، وہ معلم نہیں ہوتا، صرف سکھانے والا نہیں ہوتا، جیسے ہم نے پہلے بات کی، صرف علم نہیں دیتا بلکہ مربی ہوتا ہے، تربیہ کرنے والا ہوتا ہے، تربیت کرنے والا، جو لوگوں کے ذہن کو علم، افکار سے بھرتا ہے، ان کے عمل کی، ان کے اخلاق کی تربیت کرتا ہے، صرف خیالات اور معلومات میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ عمل میں تبدیلی لاتا ہے۔ آج قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی پوری ہوئی ہوئی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس معلومات، انفارمیشن ہو، ہم سے کوئی بات کرے تو کوئی ہمارے آگے ٹھہر نہیں سکتا، اتنی انفارمیشن ہے، اتنی معلومات ہیں، اتنے خیالات ہیں، اتنا علم ہے، لیکن عمل صفر، زیرو۔ تو مربی یا ربانی یا رب والے کون؟ کہ جو کہ صرف اور صرف تعلیم نہیں، معلم نہیں ان کو بناتا بلکہ مربی بھی بناتا ہے۔ تو ایک تو وہ خود تربیہ کر رہے، ساتھ ہی وہ لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ ہو جاؤ رب والے، یعنی اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اور سیکنڈ، صرف ان کو ان کی تربیت کر کے ان تک ہی نہیں رکھتا بلکہ ان کو اس طرح ٹرین کرتا ہے کہ وہ آگے بھی دعویٰ کا کام کریں، وہ مربی بنیں، آگے بھی سکھائیں، صرف نظریاتی تعلیم نہیں، یہ ادھورا کام ہے، بلکہ علم کے اضافے کے ساتھ تربیت بھی۔ آپ دیکھیں ہیرا میں چمک زیادہ کب ہوتی ہے؟ جتنا اس کو تراشا جاتا ہے، جتنے کٹ لگتے ہیں۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، محنت طلب کام ہے، لیکن کیا ہے کہ ربانی بننا ہے، ربانی بننے کی، رب والے، جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ دو دوستیں ہوتی ہیں، ہم کبھی بھی ان میں سے ایک سے ملتے ہیں نا تو فوراً ہمارا کویسچن کیا ہوتا ہے؟ اچھا وہ کیسی ہے؟ فوراً ہمارے ذہن میں اس سے متعلق آتا ہے۔ رب والے بننے کا مطلب یہ ہے میرا رب کے ساتھ تعلق ایسا اسٹرانگ اور کلوز ہو کہ مجھے دیکھ کر دوسروں کو رب یاد آئے، ان کو مجھے دیکھ کر فوراً رب کی یاد اور رب کی بات آئے۔ رب والے بننا ہے، ربانی بننا ہے، اللہ کے لیے خالص، صرف اللہ۔ ہر ہر میرے کام کا اینڈ کس پر ہو؟ رب تعالیٰ کے ساتھ، رب کے ساتھ۔ اور ویسے بھی کسی مخلوق کو خالق کے مقام تک لے جانے والا کلام کبھی کسی پیغمبر کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کسی مخلوق کو خالق کے مقام تک لے جانا، وہاں تک پہنچا دینا، یہ کبھی کسی پیغمبر کا کام نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ اس لیے آگے بھی اگلی آیت میں کیا کہا گیا ہے، اس کو ہم کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ وہ حکم دیتا ہے تمہیں، أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو تم بنا لو رب۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا وہ حکم دے گا تمہیں کفر کا؟ بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ تو یہود و نصارہ اور قریش کو، جو کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو میں اتنا غلوف کرتے تھے کہ وہ ان کو رب کے درجے تک پہنچا دیتے تھے۔ اور کیا مراد ہے رب کے درجے تک پہنچانا؟ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، جب یہ آیت سورہ توبہ کی نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ وہ بنا لیتے ہیں اپنے علماء کو، اپنے اسکالرز کو، اپنے رہبان کو اللہ کے سوا رب۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو پہلے عیسائی تھے، کرسچن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور مشائخ کو رب تو نہیں بنایا، ہم تو نہیں بناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات نہ تھی کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تم بھی اسے حلال کہتے، اور جسے وہ حرام کہتے تم اسے حرام تسلیم کرتے تھے؟ عدی بن حاتم کہنے لگے ہاں یہ بات تو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی رب بنانا ہوتا ہے۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے، یہی رب بنانا ہے، اور کیا ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو یہ والی ہے، اس میں اسپیشلی اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ کسی صحابی نے آپ سے وسلم سے عرض کیا کہ رومی اور ایرانی اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں ان کی رسپیکٹ کے لیے، تعظیم کے لیے، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کریں؟ ہم بھی آپ کی رسپیکٹ کریں، کچھ یعنی جو وہاں پر کچھ طریقے، طور طریقے ہیں، ہم بھی ویسا کچھ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا بیوی پر بہت حق ہے۔
तो सजदा करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। हम तो कहते हैं कि हमारा शौहर तो ये लंबी लिस्ट है, हम किसी बीवी से पूछ लें तो उसके पास बगैर सोचे वो मिनटों में 10 से 20 तो आराम से शिकायतें बता देगी कि ये मसला है मेरे शौहर का। और प्यारे नबी की हदीस कह रही है शौहर का बीवी पर बहुत हक है। शौहर का बीवी पर क्यों बहुत हक है? ये क्वेश्चन मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में करूंगी। आपने इस पर काम करना है कि उसको बीवी को क्यों हुक्म दिया गया कि वो अपने शौहर को सजदा करे, क्योंकि शौहर का बीवी पर बहुत हक है। शौहर का हक क्यों है बीवी पर, इस पर आपने थोड़ा सा काम करना है। ये इन आयात से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जब मैं ये हदीस पढ़ रही थी तो एकदम से दिल को हिला देने वाली हदीस थी कि वैसे तो हमने ये सुना हुआ है और हम कहते हैं कि शौहर को सजदे का वो, कि अगर मैं हुक्म देता तो औरत को देता कि अपने शौहर को दे, तो क्यों क्यों ये कहा गया है, क्या रीजन है? मेरा ख्याल है कि हमें इस पर थोड़ा सा सोचना जरूर चाहिए अपने रिलेशंस को बेहतर करने के लिए। तो आज की बात में सबसे स्पेशल ये, जरूरी ये कि किसी भी बात पर, सुनी सुनाई बात पर, जब तक खुद उस पर रिसर्च ना कर लें, यकीन नहीं करना है और रब वाले बनना है, रब ताला से कनेक्ट होना है, शख्सियत परस्ती से खुद को बचाना है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। और ये फिरका वारियत और ये सब कुछ फिर शख्सियत परस्ती की तरफ ही लीड करता है, इसीलिए इन सब चीज़ों से मना किया गया है और रब वाले बनने की तलकीन की गई है। अल्लाह ताला हम सबको रब्बानी, रब वाले बनाए। आमीन। आज की क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन चूंकि तफसीर मुकम्मल करनी थी, एक टॉपिक चल रहा हो तो वो कंप्लीट करना अच्छा रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल की। जज़ाकुमुल्लाह आपके टाइम का। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रमज़ान की सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिफ्स की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। हमने अभी एडमिशन्स क्लोज नहीं किए, क्योंकि मैं एक दफ़ा अभी फ्राइडे क्लास में भी रिमाइंडर देना चाह रही थी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी रब्ता किया आखिरी आखिरी लम्हे में कि अभी हमने करनी है, हम करना चाहते हैं, हमें अभी पता चला है। और तो ये रजिस्ट्रेशन वैसे कल क्लोज हो जानी थी, लेकिन अभी मैंने फ्राइडे कुरान क्लास के बाद 4 to 5 आवर्स के लिए फ़िलहाल अभी ओपन रखी हुई है, ताकि अगर आप में से कोई भी किसी को याद नहीं रहता, भूल जाता है, ज़हन में नहीं था, या उसको लगता है कि मैं फिर कर लूँगी, तो वो अभी कर लें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लोज हो जाएगा तो आप दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते, और कोर्स के दौरान भी हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100 अबव लोग पहुंच चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे अंदाज में करेंगे। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। अल्लाह ताला खैर के साथ बहुत अच्छे अंदाज में करवाए। आप शामिल हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं शामिल हैं तो भी हम सबको जो कि हिफ्स कोर्स में शामिल हुए हैं, एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, उसमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।